جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا؟ لیڈی ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ کر ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم کی خیریت دریافت کی تو ڈاکٹر صاحبہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے اور آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اور آپ کی بیگم دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آپ کی مسز دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ کی یہ بات سن کر میں آگے بڑھا اور اپنی جگہ سکتے میں کھڑا رہ گیا۔ چند لمحے بعد قدم وارڈ کی جانب بڑھنے کے بجائے واپس انتظار گاہ کی جانب بڑھ گئے۔ نرس نے دوسرے دن مجھے اپنی بیگم کے ساتھ ملنے کی اجازت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی بیگم کے کمرے میں چلا گیا، جہاں میری بیٹی، میری رحمت اور میری بیگم بیڈ پر موجود تھی۔ میرے پہنچنے پر بیگم نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ میں نے بھی جواباً مسکراہٹ چہرے پر سجا دی، جس میں کوئی خلوص شامل نہ تھا۔ مزید 1-2 دن بعد میری بیوی کی طبیعت سنبھلنے پر گھر شفٹ ہو گئے۔ گھر میں اپنی بیگم کی خدمت کے لیے ایک نرس کی خدمات لی، جو ہمہ وقت وہاں موجود رہتی تھی۔ مزید 7 دن بعد میری بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ دفتر سے واپسی پر میں نے بوجھل دل سے بیٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے کے بعد دوبارہ سے سلا دیا۔ کھانے کے دوران خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ نوالا منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اس دوران میری بیگم نے مجھ سے سوال کیا کہ ہماری بیٹی کا نام کیا ہوگا۔ میں ایسے کسی سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا اور سر اٹھا کر کہا، ہاں، نام کیا ہوگا؟ اور پھر سوچتے ہوئے جواب دیا کہ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا۔ میں نے تھوڑی سی خاموشی کے بعد کہا کہ چلے ہنا رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کچھ اس انداز سے میری ہاں میں ہاں ملا دی جیسے وہ مجھ سے متفق نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ وقت کسی درد سے کم نہیں تھا۔ یہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو بیگم نے کہا کہ سنیے، ہنا نے چلنا شروع کر دیا۔ بیگم کے کہنے پر میں نے مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیا۔ میرے دل میں کبھی بھی اپنے جگر گوشے کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں جاگی تھی۔ اسی دوران رفتہ رفتہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن آتا گیا۔ میں جو اپنی بیگم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اب اس سے دور رہنے لگا تھا۔ جس بچی کو پہلے کبھی اٹھا لیتا تھا، اب وہ بھی میں نے چھوڑ دیا۔ میری بیوی اس رویے پر حیران تھی۔ اس نے میرے اس رویے کے بارے میں مجھ سے کئی بار بات کی، مگر میں ہر بار ٹال دیتا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن جب اس نے مجھ سے کہا کہ آج وہ ہر حال میں اس کی وجہ دریافت کر کے رہے، تو میں طیش میں آ گیا اور اس کی انتہائی سخت باتیں سنا دی اس کو، اور ساتھ ساتھ اپنا کمرہ لاک کر کے چلا گیا۔ میری بیوی پریشانی کے عالم میں کھڑی رہ گئی، سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا کہ نوبت یہاں تک آ گئی۔ میری بیوی نے کئی بار مجھے اللہ کے واسطے دیے، بچی کے واسطے دیے اور اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی بھی مانگی، لیکن میری طبیعت نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں اس کے وہ گناہ معاف کر دوں جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ میری بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے پکارتے ہوئے کہا، جلدی دروازہ کھولو۔ لیکن میں نے کروٹ بدل لی اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے دروازہ زور زور سے بجایا اور پھر سے آواز دی جو قدرے تیز تھی۔ کہنے لگی، جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں اٹھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر چیختے ہوئے کہا، کیا ہے؟
क्यों आ जाती हो बार बार परेशान करने? मेरी बीवी कहने लगी, हिना की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, खुदा के लिए उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। इसने रोती हुई आंखों के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा तो मैंने पलटते हुए जवाब दिया, सुबह ले जाऊंगा, दोबारा मुझे परेशान ना करना, और दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गया। नींद की वादियों में गुम होने से पहले मैंने खुद कलामी करते हुए कहा, मैंने तुझे कहा भी था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। तब मुझे घर की मरकजी दरवाजे के खुलने की धड़म से और बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। शायद मेरी बीवी उसे किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल या खुदा जाने कहाँ लेकर गई थी। मैंने सोने की कोशिश की और मैं इसमें कामयाब भी हो गया। सुबह जागकर फजर की नमाज अदा की और उसे नाश्ता लाने के लिए आवाज़ दी। चंद लम्हे इंतज़ार किया लेकिन वो ना आई। मैंने फिर से आवाज़ दी लेकिन बीवी नहीं आई। मैं इसके कमरे में चला गया जहां वो चारपाई पर बैठी वैरान आंखों से हिना को देखे जा रही थी। मैंने चीखते हुए कहा, बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता कि मैं नाश्ता मांग रहा हूं? और वो अपनी जगह से टस से मस न हुई तो मैं उसे मारने के लिए लपका, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर हाथ उठाता मेरी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी जो बेसुध लेटी हुई थी। न जाने कब से कैसे मेरे दिल में इस 2 साला बच्ची के लिए रहम पैदा हुआ। मैं चंद लम्हे के लिए साकित खड़ा रहा, उसे देखता रहा और देखता ही रहा। आज पहली दफ़ा वो मुझे मेरी औलाद जैसी लगी और इससे पहले कि मेरी आंखें नम हो जाएं, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। जाने की गर्ज से उठाया ही था कि इसका वजूद डोल गया। मैंने इसको संभाला और गाल पर बोसा देते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? बीमार है मेरी बेटी? कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ ना होगा। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं हंसी और ना ही रोई थी। वो रात किसी पहर दुनिया फानी से कूच कर गई थी। हाँ, वो रात किसी पहर दुनिया फानी से कूच कर गई थी और मैं इसको दोनों हाथों में उठाए उसे देखता रहा। मेरी आंसू मेरे रुखसार पर बह निकले। इस वक्त कैफियत ये थी कि ख्वाहिश हो रही थी कि मेरी भी रूह कब्ज हो जाए और मुझे भी मेरी बेटी के साथ दफना दिया जाए। मैं कुछ देर यूं ही उसे देखकर आंसू बहाता रहा और फिर चेहरा आसमान की तरफ उठाया और आंखें बंद करके पूरे जोर से चीखा, बेटी, और मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। मेरे कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।